تھینک یو ویری مچ. بجٹ انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے, اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے. تو ذرا ملک میں رہنے والے لوگوں کی تعداد تو معلوم کر لیں ہم کہ کتنی ہو گئی ہے اور کہاں جا رہی ہے. تو اس وقت ملک میں جن لوگوں کے لیے بجٹ بنایا گیا ہے ان کی تعداد 26 کروڑ ہو گئی ہے, اور ہر سال ہم 6.7 ملین نئے لوگ نیو بورن ہمارے سسٹم میں ایڈ ہو رہا ہے. ہم ہر سال ایک نیوزی لینڈ سے بڑی آبادی اپنے ملک میں شامل کر رہے ہیں. 2.55% ہماری گروتھ ریٹ ہے, 3.6 ہماری فرٹیلٹی ریٹ ہے, اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا اور تو سر 2030 تک ہم دنیا کے 5ویں بڑے ملک سے 4تھے بڑے ملک بن جائیں گے, اور 2030 میں ہماری پاپولیشن جو ہے وہ 2035 میں ہماری پاپولیشن 30 کروڑ 51 لاکھ لوگوں کی ہو جائے گی, اور 2050 تک ہم تقریباً 40 کروڑ لوگ ہوں گے اس ملک میں. نا اتنے لوگ ہو گئے تو جسٹ فار یور نالج سر, اور اس تمام قوم کے سامنے, کہ ہم ہر سال 11,000 ماؤں کو ڈیورنگ پریگنینسی مارتے ہیں. دنیا میں یہ ریشو ڈیورنگ پریگنینسی مرنے کی کا ریشو جو ہے وہ 0.1% بھی نہیں ہے. 11,000 3,15,000 1 سے 5 سال کے بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے. یہ 11,000 مائیں بچائی جا سکتی ہیں. اس ملک میں کوئی واقعہ ہو جائے ٹیررزم کا, کوئی آفت آ جائے, کوئی سانحہ ہو جائے, 20 25 50 لوگ جب شہید ہوتے ہیں پورا ملک جو ہے وہ سوگ مناتا ہے, پورا ملک افسردہ ہو جاتا ہے, پورا ملک جو ہے وہ چینلز, ٹی وی, میڈیا سب جو ہے وہ غم اور افسردگی کا ماحول پیش کرتے ہیں. ہمیں اس کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ ہم 11,000 ماؤں کو ایک سال میں ہم مار رہے ہیں, اور پریگنینسی وچ از ناٹ اے ڈیزیز, جو کہ دنیا میں اس کا پرسنٹیج 1% بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہم اگر ہمارے یہاں 11,000 مائیں مر رہی ہیں تو دنیا میں کوئی 8,000 5,000 7,000 مائیں مر رہی ہوں. دنیا میں اس ڈیورنگ پریگنینسی 1 ماہ کی بھی ڈیتھ نہیں ہوتی. ہمارے ہاں اس کا یہ ریشو ہے. ہمارے ہاں 40% بچے سٹنٹڈ ہیں, اور ہمارے ہاں سر 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اگر بجٹ تو سر انسانوں کے لیے ہے نا, اور ہم اگر صرف کاغذوں پہ نمبر لکھ کر, اور ہم اگر اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کریں گے, یہ ہمارے سارے سراؤنڈنگ جو کنٹریز ہیں, نیبرنگ کنٹریز ہیں, سب نے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کر لیا. ایران نے, بنگلہ دیش نے, انڈیا نے, ساری ہم جیسے ممالک نے اپنی پاپولیشن کو, آج ان کی اگر گروتھ ہے تو اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے بعد اگر یہ سلسلہ اس طرح جاری رہا ہمارے ہاں تو ہمیں 66,000 نئے پرائمری اسکول کی ضرورت ہے. بجٹ میں پیسے 66,000 پرائمری اسکول کے لیے, 66,000. ہمیں 6,80,000 ٹیچر چاہیے, ہے ہمارے پاس بجٹ میں اس کا پیسہ. ہمیں 6 کروڑ 50 لاکھ نوجوانوں کو نوکری دینی پڑے گی, ہے بجٹ میں پیسہ اس کا, ہے اکانومی میں ہماری. ہمیں 3,600 نئے پرائمری ہاسپٹلز چاہیے, اور ہمیں تقریباً 1,65,000 ہاسپٹلز چاہیے, ہاسپٹلز کے بیڈز چاہیے. ہے ہمارے اس بجٹ میں جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں اتنی سخت, اور ہمیں تقریباً 2 کروڑ نئے گھر چاہیے, 2 کروڑ نئے گھر چاہیے. تو سر ہر سال ہم ان نمبروں کو پیش کرتے ہیں پاکستان میں بسنے والے انسانوں کے لیے. اگر ہم نے میں ادھر ادھر کس لیے بات نہیں کر رہا,
اور سارے بجٹ پہ بات ہو نہیں سکتی. مدر آف آل ایول. اگر ہم نے رانا صاحب پلیز میری ریکویسٹ, اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا تو یہ سارے نمبرز جو ہیں وہ رائے گا ہو جائیں گے. نا واٹ از دا وے فارورڈ؟ ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہمارے ملک کی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم اس کام کو سر دو حصے ہیں اس کے. ایک حکومت کے کرنے کے کیا کام ہے اور ایک عام انسان کے کرنے کے کیا کام ہے پاکستانی کے. حکومت کی بات آ جاتی ہے. حکومت کا جو ڈسٹریبیوشن, ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے, سب سے بڑی بات آپ NFC ایوارڈ کے ذریعے ملک میں بٹوارا کرتے ہیں پیسوں کا, ویلتھ کا. آپ کا جو NFC ایوارڈ کا فارمولا ہے وہ 82% پاپولیشن بیس ہے, ویٹیج. یعنی کہ کون سا صوبہ ہے جو اپنی انکم, اپنی آمدنی کم کرے گا پاپولیشن کو کم کر کے. آج اگر بلوچستان سب سے چھوٹا صوبہ ہے, کم پیسے ملتے ہیں, تو اگر بلوچستان کو پنجاب جیسے جتنے پیسے چاہیے, اگر پنجاب جتنے پیسے چاہیے, اگر بلوچستان کو پنجاب جیسے پیسے چاہیے, پنجاب جتنے پیسے چاہیے, تو ان کو اپنی آبادی پنجاب جتنی کرنی پڑے گی. سر تھینک یو. اگر ہمارے ملک کے میں NFC ایوارڈ کو جو فارمولا ہے وہ 82% پاپولیشن بیس ہے, کہ اس کا ویٹیج جو ہے وہ فارمولے کا 82% پاپولیشن ہے. میں یہ فرما رہا تھا, یہ کہہ رہا تھا, عرض کر رہا تھا کہ اگر بلوچستان جو کہ ہمارا سب سے چھوٹا صوبہ ہے, اس کو اگر پنجاب جتنی آمدنی چاہیے تو اس کو اپنی پاپولیشن پنجاب جتنی کرنی پڑے گی. لگے پڑے میں کرنے میں آبادی پنجاب جتنی, پیسے زیادہ چاہیے. تو یہ سب سے بڑا فلو ہے. میں 2 سالوں سے یہ پرپوز کر رہا ہوں کہ ہمیں ہمارے نیبرنگ کنٹری میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کے ہاں NFC ایوارڈ میں پاپولیشن کی جو ویٹیج ہے وہ 17% ہے. وہ صرف 17% پیسے پاپولیشن بیس پہ دیتے ہیں, اور ریسٹ آل جو ہے وہ ریونیو پہ اور بیکورڈنس پہ اور انکم پہ اور دوسری چیزوں پہ. ہم 82% پاپولیشن پہ دے رہے ہیں. نا میری سر گزارش اس ایوان سے ہے, پاکستان سے آئے ہوئے تمام ایک ایک کونے کے نمائندوں سے ہے, کہ اگر ہم نے اس کو ایڈریس نہیں کیا تو پاکستان میں آپ کیسا بھی بجٹ لے آئیں, کیسی بھی اکانومک گروتھ کر لیں, وہ ٹھیک نہیں ہوگی. اور ہماری پروپوزل یہ ہے کہ آپ چلیں اس کو یکسر ختم نہ کریں, آپ اس 82 کو 50% پاپولیشن پہ رکھیں, اور 32% آپ جو ہے وہ ریورس انسینٹیو دیں, ریورس پاپولیشن پہ انسینٹیو دیں. جو صوبہ اپنی پاپولیشن کو بریک لگا رہا ہے, کنٹرول کر رہا ہے, اس کی کوشش کر رہا ہے, اس کے لیے اس میں انسینٹیوز کے لیے 32% اس کو پیسے دیے جائیں. سر دوسری بات, کانٹرسیپٹیوز پہ جو وہ 18% جو ہے وہ ٹیکس رکھا ہوا تھا. میں وفاقی وزیر خزانہ صاحب کو, وزیر اعظم پاکستان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم 2 سالوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں, اور شاید اس سے پہلے سے کہی جا رہی ہوگی یہ بات کہ کانٹرسیپٹیوز پہ جو ہے وہ GST جو ہے وہ سیل ٹیکس 0 کیا جائے. اور اس سال بجٹ میں یہ پرپوز کر دیا گیا ہے کہ کانٹرسیپٹیو پہ جو ہے وہ 0% ٹیکس ہوگا. نا اس کا جو امپیکٹ آنا ہے پاپولیشن کنٹرول پہ, یو ول بی سرپرائز سر کہ تقریباً 1.5 ملین بچوں کی پیدائش میں کمی واقع ہوگی. یہ اگر ہم آج 6.6 اور 7 ملین ہیں ہر سال, تو یہ 1.5 اور 1.6 ملین بچوں کی یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے, یہ کم ہو جائے گی پیدائش, اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ آنا ہے. سر اسی حوالے سے میں جو ہمارا کام ہے اویئرنیس کا, گورنمنٹ کے کاموں کی بات کروں کہ ہم اویئرنیس دیں لوگوں کو. اب اس میں یہ غلطی رہی ہے ماضی میں کہ ہم ہمیشہ پیدائش کو, بچوں کی برتھ کو, انسانوں کو ہم نے رسک سے جوڑنے کی کوشش کی ہے. رسک سے جوڑنا, اس بات پہ بڑی ہمیں تنقید ملی, اور صحیح ملی تنقید. ریلیجیس حلقوں سے بہت زیادہ اس کے اوپر اس کا جو ہے بیک فائر آیا کہ رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں, اپنے قرآن میں ہر نفس کو رزق کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے. اس کا رزق کو رزق سے نہیں جوڑنا چاہیے.
اس کو انسانی جانوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ یہ جو 11,000 ماؤں کی ڈیتھ ہو رہی، کیوں ڈیتھ ہو رہی ہے؟ ان ماؤں میں بچے پیدا کرنے کی سکت نہیں ہے اور وہ بچے پیدا کر رہی ہیں، اس لیے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم ان 11,000 ماؤں کو بچائیں گے تو ہم انسانیت کو بچائیں گے، اور جو کہ دنیا میں کہیں بھی اس نمبرز پہ نہیں۔ تو ہم نے ایک کیمپین پوری، اور میں اس میں خراج تحسین پیش کروں گا ایک پرائیویٹ میڈیا جو فرم ہے، اور اس نے ایک وقفہ کے نام سے ایک بہت بڑی کیمپین ہمارے ساتھ مل کر اس میں شروع کی ہے، اور اب جس طرح سے یہ اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں میں جا رہی ہے، ہم اس پہ ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں سر اس حوالے سے۔ اور وزیر اعظم فائنانس منسٹر صاحب نے فائنانس منسٹر واز کائنڈ انف، وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر فائنانس منسٹری نے اور ہیلتھ منسٹری نے مل کر یہ نیشنل پاپولیشن اسٹیبلائزیشن پروگرام، یہ NPSP یہ ہم نے ترتیب دی ہے، ہم نے روڈ میپ بنایا ہے پاکستان میں نیشنل اسٹیبلائزیشن پاپولیشن اسٹیبلائزیشن کا، ہم نے ایک روڈ میپ بنایا ہے جس میں فائنانس منسٹری نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور ہم فائنانس منسٹر کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سر اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ اب یہ پیسے اس ملک میں خرچ کیسے کرنے ہیں، میں بہت معذرت کے ساتھ، یہاں پر وزراء بھی ہیں، میرے کولیگز ہیں، یا یہ پورا نظام ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کے آج کا جو گورننس کا نظام ہے، اس نظام میں آپ فرشتے بھی لا کر بٹھا دیں گے، آپ لوگوں کے ڈور اسٹیپ تک اختیارات، وسائل اور ان کے مسائل کا حل نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ ہم نے اس بجٹ میں جو کہ تقریباً 18,700 ارب روپے کا یہ جو بجٹ ہے، سائز ہے 18 ٹریلین 18.7 ٹریلین، اس میں سے 8,848 ارب روپے ہم صوبوں کو دے رہے ہیں ڈیویزبل پول میں۔ یہ 8,848 ارب روپے 4 انڈیویجولز کو دے رہے ہیں، ہم 4 انڈیویجولز کو دے رہے ہیں جن کو ہم وزراء اعلیٰ کہتے ہیں۔ ان 4 انڈیویجولز کو یہ 8,848 ارب روپے ہم دے رہے ہیں، اس کے آگے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اب ان 4 انڈیویجولز پر ہے کہ وہ یہ 8,848 ارب روپے ایک جگہ دے دیں کسی کو، یا کسی کو 8 روپے بھی نہ دیں، ان کے آگے کا نظام، بٹوارے کا نظام نہیں بنا۔ NFC ایوارڈ میں پیسے جا رہے ہیں، صوبوں کے پاس پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا نہیں ہو رہا، تو اختیارات اور وسائل ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہے۔ سر یہ سب سے بڑا فلو ہے۔ آج اگر ہم اس نظام میں سارے یہ پارلیمنٹ ہاؤسز ملا کر، MP MNA سینیٹر ملا کر، اگر ملک میں 1200 آفیسز ہیں، تو اگر یہ اس ملک میں ڈیوالو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہوتا تو اس ملک میں تقریباً 1,80,000 آفیسز ہوتے۔ ہم 1200 آفیسز سے لوگوں کو ریچ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ یہ 8,848 ارب روپے، یہ اس کا ٹرکل ڈاؤن کا کوئی میکینزم نہیں ہے۔ اور سر میں جس شہر سے بلونگ کرتا ہوں، آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 2000 سب سے پہلے 2006، سب سے پہلے 1999 میں جب یہ چنگی ٹیکس لیا جاتا تھا، تو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پاس بزنس مین پہنچے اور کہا کہ یہ ہماری گاڑیوں کو روکا جاتا ہے، آپ ہمیں GST میں ایک یکمشت ہم سے پیسے لے لیں۔ 2.25% جو ہے وہ GST کا فکس کر دیا گیا کہ وہ ضلع آکٹرائے ٹیکس میں وہ بانٹے جائیں گے، ڈائریکٹ ڈسٹرکٹس کو جائیں گے۔ 2000 وہ ملنے لگا۔ 2006 میں اس وقت کی حکومت نے کہا کہ نہیں، یہ GST کا 1/6 آف دا GST ہوگا، ہم 1/6 آف دا GST ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کو دیں گے۔ وہ چلنے لگا۔ 2010 میں جب 7ویں NFC ایوارڈ کی باری آئی تو سارے صوبے جو ہے مل کر وفاق کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یہ جو آپ GST کی مد میں یہ جو آپ OZT کو پیسے دے، OZT کی GST 1/6 دیتے ہیں، یہ پیسے آپ NFC ایوارڈ میں ڈال دیں، ہم جا کے ڈسٹرکٹس کو بانٹ دیں گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ پیسہ جو کہ GST کا ہے
ڈسٹرکٹ کا ہے, OZT کا ہے, NFC ایوارڈ میں دیا جا رہا ہے, وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. ڈسٹرکٹ کو یہ پیسے نہیں مل رہے. اگر پچھلا جو سال گزرا ہے اگر یہ نظام چل رہا ہوتا تو صرف کراچی کو وفاق سے 260 ارب روپے ملتے. 200 ارب روپے پورٹ پر سیس کے نام پر, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے نام پر کراچی کا پڑا ہوا ہے, نہیں ملتا. اور اسی طرح اگر پروونشل PSDP میں کراچی کا شیئر ہو تو کراچی پورے صوبے کی آبادی کا 38% ہے. 38% 1000 ارب روپے کی PSDP ہے, اس کا 38% ملتا, 800 ارب روپے ملتے سر. حیدرآباد کو 200 ارب روپے ملتے, یہ سر نہیں مل رہے. میری وے فارورڈ میں بتا رہا ہوں. نمبر 1 سر, اس ملک کا نظام عام آدمی تک ٹرکل ڈاؤن, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, میں انٹینشن کو بھی کوسچن نہیں کر رہا, لیکن ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں آ رہا لوگوں پہ. آپ جب تک اس نظام کو ڈیوالو نہیں کریں گے, جب تک یہ نظام لوگوں کو سرو نہیں کر پائے گا, تو میری دوبارہ اس ایوان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ نہیں دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. ہم نے ایک آئینی ترمیم موو کر رکھی ہے جو کہ آرٹیکل 140A کی آئینی ترمیم ہے. اس آئینی ترمیم کو ٹھنڈے دل سے اس پہ سوچا جائے, دیکھا جائے, اور اس کے اوپر وہ ہے وے فارورڈ, وہ ہے پینیسیا اس ملک کے بدحال نظام کو, گورننس کے نظام کو لوگوں کے ڈور اسٹیپ پر لے کے جانے والا وہ سر نظام ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں اس وقت سر ایک روڈ بن رہی ہے سکھر ٹو حیدرآباد, یہ ہم جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھے, یہ سر سکھر سے حیدرآباد کی روڈ نہیں ہے, یہ سکھر سے کراچی کی روڈ ہونی چاہیے. اجاز بھائی یہاں پہ موجود نہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی بھی ہم نے ایگری کر رکھا ہے. یہ کسی کے کراچی حیدرآباد موٹر وے بھی, وہ موٹر وے نہیں ہے, وہ تو ایکسپریس وے. اور یہ روڈ شروع ہوتی ہے کراچی پورٹ کے گیٹ سے, کراچی کے سی پورٹ کے گیٹ سے شروع ہوتی ہے اور پشاور تک جاتی ہے. مسنگ لنک آپ کو پتا ہے, حیدرآباد سکھر مسنگ لنک, یہ حیدرآباد سکھر مسنگ لنک نہیں ہے, یہ سکھر سے کراچی تک کی مسنگ لنک ہے یہ سر. اور یہ جو ناردرن بائی پاس ہے کراچی کا, جہاں پر ٹریفک نہیں جاتا, جو ہیوی ٹریفک کے لیے رات میں 9 بجے سر آپ کراچی کے آپ رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پورا فیڈرل بے ایریا, پورا لیاقت آباد, پورا واٹر پمپ, سارا سب یہ ناظم آباد رات کے 9 بجے ہزاروں ٹرولر جو ہے وہ اندر شہر کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں, پورے شہر کا ٹریفک جو ہے وہ جیم ہوتا ہے. تو یہ ڈول ان روڈز کو کراچی کی پورٹ سے لے کر سکھر تک کو انکلوڈ کیا جائے اور صرف حیدرآباد سکھر نہ کہا جائے اس کو, نمبر 1. اور سر ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے کراچی کا, سر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, مجھے 2-3 منٹ. K4 کے نام سے سر ایک پروجیکٹ ہے, کئی سالوں سے چل رہا ہے, میرے زمانے میں کنسیو ہوا, وہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ایک بہت عجیب بات سننے میں آ رہی ہے, K4 جو ہے سر 300 ارب روپے تقریباً لگا کر کراچی تک 260 ملین گیلن پانی پہنچے گا. میرے جملے پر غور کیجئے, کراچی تک, کراچی سے یہ پانی لیاری نہیں جا سکتا, ڈیفنس نہیں جا سکتا, بلدیہ نہیں جا سکتا, اورنگی, ناظم آباد, فیڈرل ایریا نہیں جا سکتا. وہاں تک لے جانے کے لیے ہمیں آگمنٹیشن, ہمیں انٹرنل لائنیں ڈالنی پڑیں گی. ابھی سننے میں بات یہ آئی ہے کہ اس آگمنٹیشن کے بغیر جو موجودہ پہلے کی پانی کی لائنیں اسی میں پانی ڈال دیں گے 260 ملین گیلن, تو اس لائنوں میں تو کیپیسٹی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پانی پھر کراچی والوں تک نہیں پہنچے گا. K4 کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی وہ پانی پھر ٹینکروں میں بکھرا ہوگا. میں سر آپ کے ذریعے جو ہے وہ یہ یہاں پر اس فورم پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت اچھی بات زیادہ کرنے کا ماحول نہیں ہے, سنی نہیں جاتی زیادہ بات, تو میں اس فورم کا جو ہے وہ میں فائدہ اٹھا رہا ہوں. میں سر اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس بات پہ کہ سر یہ جو ایران امریکہ کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے امن قائم کروا دیا, پاکستان کا بہت بڑا رول ہے, پاکستان کے وزیر اعظم کا بہت بڑا رول ہے. ان کی طبیعت کے حوالے سے وہ سب سے جو ہے وہ فلیکسیبلٹی ہے اور وہ سب سے انہوں نے جو انگیج کیا, اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کا بہت بڑا رول ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ رول اس وقت شروع ہوا جب انڈیا سے پاکستان جنگ جیتا,
جب پاکستان کی اہمیت بنی، جب اپنے سے 6 گنا بڑی فوج کو شکست ہوئی ہے، جب جا کر پاکستان کی فوج، اس کے سپہ سالار اور پاکستان کا نام دنیا نے جاننا پہچاننا، اس کو سیریس لینا شروع کیا، اور اس کی جو ڈیویڈنڈ ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ہم پاکستان فیلڈ مارشل جناب آصف منیر صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے، اسحاق ڈار صاحب نے، ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر نے، سب نے مل کر، اور کبری قوم یکجا تھی ان کے پاس، اور تمام پارٹیز کے لیڈران، ہم نے تیسری جنگ عظیم رکوائی ہے۔ الحمدللہ جو ہے وہ ہمیں اس میں کامیابی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کامیابی کو اور جو ہے وہ مستحکم کرے۔ ایک بات ہے پریشان کرتی ہے مجھے، جو ماحول چکے نہیں ہیں، نارمز نہیں ہیں، تو کہنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، مذاق اڑائیں گے، کیا کہیں گے۔ ایک بات پریشان کرتی ہے، اور وہ قرآن کی آیت ہے جس میں مومنوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ مومنوں، اگر تم مومن ہو تو مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو سود کا کاروبار، سود کا نظام جو ہے وہ چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اب اگر یہ کسی مولوی کی بات ہوتی تو میں اس کو اگنور کرتا، مجھے اس کی اب مجھے یہ ہم جو ہے وہ اگر ہمارا نظام، ہمیں پتہ ہے سر ہم یکدم اس کو سوئچ آف نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا 80% قرضہ، سر ایک منٹ سر، 80% قرضہ لوکل ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو بالکل سوئچ آف کریں، لیکن اللہ کی اس بات کو سامنے رکھ کر ہم کوشش تو کریں، ہم کہیں بیٹھے تو صحیح، ہم اس کا رستہ تو نکالیں۔ مجھے خوف آتا ہے اس بات پہ، میں خوف زدہ ہوتا ہوں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانیاں کر رہا ہے، یہ انڈیا سے جنگ جیتنا میریکل ہے۔ ہمارا جو آج مقام ہے دنیا میں، وہ معجزہ ہے، اللہ کی مدد کے بغیر یہ ہو نہیں سکتی تھی۔ یہ رب اگر خدا نہ خواستہ کہیں ناراض ہو گیا اور ہم سے ناراض ہو گیا، ہمیں موقع دیتا چلا جا رہا ہے، اگر یہ ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ کہہ رہا ہے اتنی اسٹرانگ بات رب نے کسی گناہ پہ نہیں کی ہے۔ میرے وزیر خزانہ صاحب یہاں نہیں ہے، میں ان سے بہت معذرت سے کہتا ہوں یہ بات، وہ ناراض ہو چاہتے، میں نہیں کہتا کہ بھی اپنا انٹرسٹ ایک دن میں بند کر دو، لیکن کہیں سے بیٹھ کے سوچنا تو شروع۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ شکریہ۔ کیا ہم اللہ اور رسول کے سے جنگ میں ہیں؟ مجھے اس بات کا خوف آتا ہے۔ میں پاکستان کے چلانے والے سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے سے کی کوشش تو کریں، کم سے کم۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ۔